ناظرین 25 دسمبر پاکستان کے اندر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 25 دسمبر ناظرین سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں ہم اپنے پروگرام کی طرف سے ARY چینل کی طرف سے ہماری تمام انتظامیہ کی طرف سے میری رپورٹرز کی ٹیم ہے اس کی طرف سے اپنی مسیح برادری کو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو ہے ان کو ہیپی کرسمس کہتے ہیں۔ ناظرین 25 دسمبر کو ہی ہمارے تاحیات قائد محترم نواز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں ان کی تاریخ پیدائش بھی ہے، لیکن سب سے اہم ناظرین ہمارے لیے بحیثیت پاکستانی 25 دسمبر جو ہے وہ یوم پیدائش ہے ہمارے قائد کی، قائد اعظم محمد علی جناح کی، فاؤنڈر پاکستان کی۔ ناظرین آج کے پروگرام کے اندر ہم کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ سنہری اصول جو ہمیں قائد نے جو پاکستان بناتے وقت جو دیے تھے، پاکستان جو بننے کے عمل کے اندر جن سنہری اصولوں کے اوپر انہوں نے عمل کیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا اور دنیا کی تاریخ کے اندر ایسا واقعہ انہوں نے کر دکھایا تھا کہ آج تک جو تاریخ دان ہیں وہ حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ ایک جو ہے نحیف سے، ایک فریل سے، ایک کمزور سے وکیل نے ایک قانونی جنگ لڑتے ہوئے صرف اپنے جو ہے اپنی تعلیم کی بنیاد کے اوپر جو ایک سنہری ان کا پرنسپل تھا ایمان، اتحاد اور تنظیم، اس کے اوپر عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد پاکستان جو ہے وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بدقسمتی بحیثیت پاکستانی ہماری اس وقت کیا ہے کہ ہم نے وہ جو سنہری اصول تھے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ قائد اعظم نے اپنی ہر تقریر کے اندر، اگر ان کی آپ تقاریر پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے انتظامیہ کو بتایا کہ آپ نے ایک جو ایگزیکٹو ہے اس نے کس طرح عمل کرنا ہے۔ قانون ساز اسمبلی کے جو کام ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے بات کی کہ پاکستان کے اندر جو سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے انہوں نے آئین اور قانون کے تابع رہتے ہوئے ریاست پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون حکومت میں ہے، اور جو لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے ہیں اصل کام جو ہے ان کا ہے کہ انہوں نے پالیسیز دینی ہے، جو پالیسی سازی کرنی ہے۔ یہ وہ سنہری اصول ہیں لیکن ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ پہلا ہنجر جو ہے ہمارے سینے میں جو ہمیں گھونپ دیا گیا وہ سقوط ڈاکہ ناظرین، اور آج 76 سال کے بعد ہم اسی بحث کے اندر ابھی ہم پھنسے ہوئے کہ پاکستان کو چلانا کس طرح ہے۔ پاکستان کے اندر جو مختلف ریاستی ادارے ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، عدلیہ نے کیا کام کرنا ہے، مکنہ نے کیا کام کرنا ہے، انتظامیہ نے کیا کام کرنا ہے۔ لہٰذا اسی موضوع کے اوپر ہم جو آج پروگرام کا پہلا حصہ ہے بحث کریں گے۔ سب سے پہلے تو چودھری غلام حسین صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا، لیکن آپ کے پاس آنے سے پہلے جو محترم قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک ان کی سپیچ سے ہم نے ایکسرپٹ ناظرین ایک نکالا ہے، وہ آپ کو سناتے ہیں۔ یہ اپریل 1948 پشاور میں سول سرونٹس کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے وہ تقریر کی، اور حیران کن طور پر وہ جو تقریر ہے اس تقریر کا کچھ حصہ الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ ناظرین چند لائنیں آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی بحث کا جو ہے آغاز کریں گے۔ The first thing that I wanted to tell you is this, that you should not be influenced by any political pressure, by any political party or individual politicians. If you want to raise the prestige and greatness of Pakistan, you must not fall a victim to any pressure, but do your duty as servants to the people and the state fearlessly and honestly. You should have no hand in supporting this political party or that political party, this political leader or that political leader. That is not your business. Whichever government is formed according to the constitution. ناظرین یہ وہ بنیادی نقطہ ہے unfortunately over the decades، ظاہر ہے 7 دہائیاں ہو گئی ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پائے، اور آج کی تاریخ میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان کے تمام ادارے ایکسیپٹ فوج پاکستان وہ ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہیں۔ میرا جو لگے گا تھانے دار تو میرا لگے گا پٹواری، تو میرا لگے گا ڈپٹی کمشنر، تو میرا لگے گا جج، میرے جج تمہارے جج، اور ہر طرف جو ایک ہی بات ہو رہی ہے ہماری انتظامیہ اور تمہاری انتظامیہ۔ چودھری غلام حسین صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے شروع کروں گا۔
ظاہر ہے ہمارے اس پروگرام میں سب سے زیادہ ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے. ایک بنیادی نقطہ اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ جس کے اوپر اگر ہم آج عمل کرنا شروع کر دیں، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر آف دی نیشن جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا، تو یہ جو سارے مسائل ہیں ہمارے اس وقت، جو سیاسی لڑائی ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اداروں کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، ادارے جو ہیں اپنے دائرہ کار سے بڑھ کے جو ہے کام کر رہے ہیں، دوسرے اداروں کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں، تو کیا کریں ہم جو آج کے جو ہمارے ظاہر ہے جو پالیسی ساز ہیں ان کو ہوش آ جائے اور پاکستان کی جو 25 کروڑ کی آبادی ہے، جس میں سے بدقسمتی سے دوبارہ میں جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ بات دہرانی پڑتی ہے کہ اس میں سے جو ہے 40% آبادی جو ہے آج کی تاریخ میں بھی غربت زدہ ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، جو کہ ظاہر ہے 10 کروڑ بنتی ہے. چودھری غلام حسین صاحب. جی دیکھیں، ہمیں جو فخر ہے کہ ہمیں ایک ایسے لیڈر ملے جن کا کردار جو ہے، جس طرح ان کے بالکل کپڑے بھی بڑے صاف شفاف، پرسنالٹی بھی بڑی کلیئر ہیڈڈ، کلین ہینڈڈ، اور انہوں نے جو جدوجہد کی اور ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت دلوا کے رہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اگرچہ بہت زیادہ ہمیں خون کی قربانی دینی پڑی، اس کے واقعات اتنے ہیں کہ پھر وہ یہاں بندہ بے ہوش ہو جائے سوچ کے ہی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی، اور اگر کسی کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس بارے میں شبہ ہے کہ 47 میں پاکستان جو بنا تھا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تو ایک چکر ان کا آپ نیو دلی جامعہ مسجد کے جو سڑک ہے بالکل لگوا دیں، یعنی باہر ادھر لگوا دیا کریں، بالکل دماغ درست ہو جائے گا کہ آزادی کیا ہے اور مظلومیت اور غلامی کیا ہے، اور مسلمان جو ہندوستان میں ہیں اور باقی اقلیتیں جو ہے ان کا جو حشر ہو گیا ہوا ہے ہندوستان میں، اور جو ہم الحمدللہ پاکستان میں، یعنی آپ تو 40% کا کہہ رہے ہیں، ہونا ایک بھی نہیں چاہیے جی بالکل. لیکن یعنی دوسری جو بڑی حقیقت ہے جو ہمیں بہت گلیئرنگ ان آور آئیز، وہ ہے کہ جہاں آپ 40% خط غربت سے نیچے لوگ رہ رہے ہیں، اسی طرح 3 کروڑ پاکستانی بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. ہندوستان کی 1.5 ارب کی آبادی ہے، وہاں صرف 11,88,000 بچے ہیں جو اسکولوں میں نہیں ہیں. وہ توانوں کی موت پئی ہے. خابر صاحب اور بڑے تو لیکچر دیں دے اور یہ ہوا اور اس نے وہ کر دیا اور وہ میں یہ بتاتا ہوں. کیا بتاتے ہو؟ وہی 3 کروڑ بچہ جو ہے اسکول میں نہیں جا رہا، 40% آبادی جو ہے خط غربت سے نیچے ہے. آپ نے پوچھا ایک جملے میں کیا ہو کہ ملک جو ہے ٹھیک چلا، وہ ایک ہی ہے، رول آف لا، رول آف لا، رول آف لا. بالکل صحیح چودھری صاحب. حیدر نقوی صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں. ناظرین، ایک میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے جو اپنی جو پریکٹیکل زندگی کا آغاز کیا، پہلی میری جو جاب تھی، میں نے 1 سال کے قریب قائد اعظم پیپرز پروجیکٹ یہاں اسلام آباد کے اندر ایک ادارہ ہے، ایز اے ریسرچ آفیسر وہاں پہ کام کیا. وہاں پہ مختلف خطوط جو ہے قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے مختلف جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ڈیسائفر کیا جاتا تھا. نقوی صاحب، ایک وہاں پہ قائد اعظم کا خط کا لکھا ہوا پیغام ہے. انہوں نے اپنے گھر کا وہ ٹوسٹر بھجوایا ٹھیک کروانے کے لیے. جب وہ ٹوسٹر لے کے گیا گھر کا ان کا ملازم، تو جو ٹوسٹر ٹھیک کرنے والے نے اس کے لیے جو مانگی اس کی مزدوری، وہ ٹوسٹر کی قیمت سے کے قریب تر تھی. تو قائد اعظم نے ایک میسج لکھ کے بھجوایا اپنے ملازم کے ذریعے اس ٹوسٹر والے کو، وہ جو ٹھیک کرنے والا ہے، کہ جناب اس کی اتنی قیمت ہے تو مہربانی کر کے اس کو واپس لے دیں، پھر میں نیا ہی لے لیتا ہوں. تو وہ اس حد تک میٹیکولس تھے ان ٹرمز آف جو ہے فائنینشیل جو اسپینڈنگس کے حوالے سے. گورنر ہاؤس کے اندر جو بھی ہم نے پڑھا بھی ہے کہ کوئی جو آفیشیل میٹنگز ہوتی تھی وہاں پہ چائے سمپل وہ بھی جو ہے دی جاتی تھی، لیکن بتایا جاتا تھا کہ اس کا خرچہ بھی وہ خود برداشت کرتے تھے. اکثر آپ بات کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے حکمران وہ تو بس مواقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ موقع ملے تو ہم گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر یہ سارے کام کریں. نقوی صاحب. سر دیکھیں، سب سے پہلے تو میں
کہنا چاہوں گا چودھری صاحب زندہ باد. انہوں نے جو ابھی بات کی ہے چودھری صاحب نے ایک ہندوستان کے حوالے سے کہ جو لوگ پاکستان کے وجود پہ شرمندہ ہیں ذرا ایک دفعہ ہندوستان جا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کتنا برا حال ہے وہاں پر. ایک بات. دوسری بات, قائد اعظم نے جو بات کی تھی اتحاد, تنظیم اور یقین محکم کی, تو بدقسمتی سے ہماری قوم نے اس اتحاد, تنظیم اور یقین محکم کو اس طرح لیا کہ ہم متحد ہو گئے کرپشن کرنے میں, ہم منظم ہو گئے کرپشن کرنے میں, ہم منظم ہو گئے قانون کو توڑنے میں, ہم متحد ہو گئے ہر طرح کی برائی کو پھیلانے میں. چاہے آپ سڑکوں پہ نکلیں آپ کو ٹریفک میں وہ نظر آئے گا, آپ سرکاری اداروں میں جائیں وہاں یہ سب نظر آئے گا, آپ تعلیمی اداروں میں جائیں وہاں یہ سب نظر آئے گا, آپ حکومتی اداروں میں جائیں وہاں یہ سب نظر آئے گا. اور ہم اتنے متحد ہو گئے, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ قائد اعظم جو پاکستان بنا کے گئے تھے وہ تو اپنا ٹوسٹر صحیح نہیں کرا سکے, لیکن اس کے بعد جتنے لوگ حکمرانی میں آئے یا آج تک ہیں وہ پاکستان کے وسائل کا جتنا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں صرف اپنی شاہانہ شوکت کے لیے. یہ ایک بہت بہت بڑا قائد اعظم کے ان اصولوں سے اوپر ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ اس سے انکاری ہیں, اور یہ کسی بھی صورت میں اس قابل نہیں ہے کہ یہ اپنے منہ سے قائد اعظم کا نام لے سکیں اور کہہ سکیں کہ ہم قائد اعظم کے فرمودات, قائد اعظم کی فکر اور قائد اعظم کی دی گئی سوچ کے مطابق پاکستان کو چلا رہے ہیں. آج کے حکمران, کل کے حکمران, اس سے پہلے کے حکمران, اور اگر یہ سب کچھ نہیں بدلا تو آنے والے حکمران, وہ سب کچھ اسی طرح اس ملک کو چلاتے رہیں گے, کچھ نہیں بدلے گا. اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہ قائد اعظم نے جو بات کی اتحاد, تنظیم اور یقین محکم کی, وہ اتحاد, وہ تنظیم, وہ یقین پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے لائیں, اپنے فائدے اٹھانے کے لیے نہیں لائیں. جی اچھا حسن ایوب, میں آج نیوز پیپر کے اندر ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, ظاہر آج تمام اخبارات کے اندر اسپیشل ایڈیشنز وہ چھاپے گئے. ایک واقعہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2015 کی. آپ کو پتا قاضی فائز صاحب نے اس وقت جو مائنورٹی میں, جواد خواجہ صاحب اور قاضی صاحب وہ مائنورٹی میں تھے اس وقت جب یہ ملٹری کورٹس والا ایشو چلا تھا, تو اس کے اندر نا انہوں نے اپنی جو ڈیسنٹ نوٹ کے اندر وہ لکھا حوالہ دیا 1919 رولٹ ایکٹ کے وقت جو ہے قائد اعظم نے ایک تقریر کی تھی, اس وقت قانون ساز اسمبلی کا وہ حصہ تھے اور پھر ریزائن کر دیا تھا. وہ اس کے اندر یہ ایکسپلین کرتے ہیں جو قائد صاحب نے اس کا ریفرنس بھی دیا ہے کہ کوئی شخص اگر ایک دن بھی جو ہے انفیئر ذریعے سے جیل کے اندر موجود ہے بغیر فیئر ٹرائل کے, تو یہ ناانصافی ہے. سو بحثیت قانون دان, بحثیت وکیل, بحثیت لائر, اور ان کے درجنوں ان کی تقاریر ہیں. تو آج کی جو ہماری عدلیہ ہے, عدلیہ کی آزادی کی بڑی بات کرتے ہیں قائد اعظم صاحب, اور وکلاء کے کردار کی بڑی بات, کیا سبق ہماری موجودہ عدلیہ, ہمارے وکلاء, ظاہر ہے ایک بڑی پاورفل ایک سیگمنٹ ساری, ان کو سیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ دیکھیں واٹ اے فال, قائد اعظم جیسے لیڈر سے اب ہم یہاں پر جو ابھی موجودہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس تک پہنچ چکے ہیں. زوال ہے نا, پاکستان زوال پذیر ہو رہا ہے. اور اب یہ دیکھ لیں کہ جیسے وسائل کا استعمال کی بات تھی, یعنی سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہوتا رہا, جو ہے وہ شاہانہ بڑا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے, آگے پیچھے گاڑیاں اور پیٹرول بھی صرف ہو رہا ہوتا ہے. پھر ایون کہ کئی ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں بنی گالا سے اپنے جو ہے اپنے آفس آنے تک, مطلب یہ اسٹون تھرو ڈسٹینس بنتا ہے, وہاں سے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی. مطلب اس طرح کی چیزیں ہماری ہوتی رہی ہیں جی, اور جو ہم نے کیا اس سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں. دوبارہ بھی یعنی وہ لوگ جنہوں نے پہلے وسائل کا استعمال کیا, اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے وہ پھر استعمال کریں گے. تو بحیثیت قوم ہمیں سمجھنا ہے, ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنی چاہیے, ہمیں جمہوری اقدار کو مضبوط کرنی چاہیے, اور بیسیکلی اختیار جو ہے عوامی نمائندوں کے پاس جانا چاہیے. اختیار عوامی نمائندوں کے پاس جانا چاہیے. اپنی جو انکلوز سپیس ہے وہ آپ کے عوامی نمائندوں نے واپس لینی ہے, چاہے وہ جوڈیشری نے لی ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے لی ہو. اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا حصہ ہے جس نے سپیس انکروچ کی ہوئی ہے, اور جوڈیشری نے بھی کافی حد تک کی ہوئی تھی. ابھی پتہ نہیں اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ وہ کتنی واگزار کرا سکیں ہیں اپنی سپیس کو. یہاں پر ہم نے سنا کہ ہمارے ایک معزز پرائم منسٹر تھے سٹنگ, انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں آرمی چیف جو ہے جنرل باجوہ وہ سب سے زیادہ ڈیموکریٹ ہیں. مطلب وہ مثال کیا دے رہے تھے آپ نے سنیں. تو بات یہ ہے, اور پھر انہیں کو ہی برا کہہ دیا, انہیں کو غدار کہہ دیا. تو ہماری لیڈرشپ کا بڑا زوال آیا ہے. ہمیں سمجھنا ہوگا, دیکھنا ہوگا, ہمیں اپنی باتوں پر قائم رہنا چاہیے. جو جب آپ عوام کے لیڈر ہیں, آپ نے عوام کو کوئی چیز بتائی ہے
تو اس بات کے اوپر پھر قائم بھی رہیں کہ یا وہ ڈیموکریٹ تھے تو وہ ڈیموکریٹ تھے، جب وہ غدار ہیں تو وہ غدار ہیں، ایک بات پہ قائم رہے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آج کی تاریخ جو ہے وہ ایک اور واقعہ ہوا ہے، ظاہر ہے پاکستان کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. ماشاءاللہ آج ہمارے اتحاد قائد اور مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں وہ 75 سال کے ہو گئے ہیں. ان کا کردار پاکستان کی سیاست کے اندر ہم چلیں وہ بھول جاتے ہیں کیا ہوا 80s میں جنرل جیلانی کے موقع کے اوپر، پھر جو ہے اس وقت کے پرائم منسٹر جنیجر صاحب کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آئی جائے بنی وہ مشیر زمانہ اصغر خان کیس، ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، آ جاتے ہیں فاسٹ فارورڈ کر کے آج کی تاریخ میں. جب وہ آئے باہر سے، اب حالیہ آپ کو پتا ہے تاریخ کا یہ بھی بہت بڑا اہم واقعہ ہوا، ریاست ان کے پاس گئی، ریاست نے جس طرح ان کو ویلکم کیا. سو ان کا کردار آج کی تاریخ میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو ظاہر ہے آج بڑا اہم دن ہے، ملک کے اندر سیاسی کشیدگی ہے، ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بڑی اچھی ویسے مثال دی، اچھی بات ہے، بالکل ہیلی کاپٹر استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہیلی کاپٹر کا استعمال تو ہم نے دیکھا نا کہ وہ حلیم یہاں سے اسلام آباد سے مری بھی گئی، وہ دیکھا میں ٹوئیاں جانیاں، مطلب وہ ہر دور کے مختلف مثالیں وہ کافی وہ چیزیں موجود ہیں. چودھری صاحب نہیں مجھے نہ پوچھیں، یہ اپنے جو دوست ہیں نا ان سے لیں. نہیں چودھری صاحب آپ کے بڑے اچھے مراسم رہے ہیں شریف خاندان کے ساتھ، دونوں بھائیوں کے ساتھ، ایسے نہ کریں. نہیں میرے مراسم رہے ہیں. ہاں تو آپ بتائیں نا، میں آج کی تاریخ میں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، آگے بڑھ کے ہاتھ تھامنا چاہیے، سیاست کو پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نہیں برا خابر صاحب جی نہیں برا نہ منائے. میں ایک جملہ ہی صرف کہوں گا، باقی آپ سارے تینوں بہت میرے سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتے. آج میاں محمد نواز شریف صاحب جن کو میں نے 25 اپریل 1981 میں وزیر خزانہ پنجاب کا حلف اٹھاتے دیکھا، تو اس وقت تک ان سے دوستی دشمنی نیوٹرل سچویشن کئی اس میں واقعات ہو گئے ہیں. تو میں آج بھی وہ کسی اور نے کہا کہ بھئی چودھری صاحب جو مرضی کہیں نہ کہیں، مجھے وزیر اعظم بننے میں ان کا رول تھا، تو میں اس وجہ سے کچھ بھی نہیں کہتا. اینی وے دیٹ ان کی مہربانی ہے، لیکن جو میرے واقعہ تشدد کرانا، جیلوں میں بند کرانا، اخبار چلو بھول جو نا تسی بھی چودھری صاحب، میں ان دسو اج کی کرنا چاہیے تھا چودھری صاحب نو، اج کی کرنا چاہیے تھا محترم نواز شریف صاحب. آج پہلے تو مینوں یہ دس دیو نا تسی، واٹ رول از ہی پلےئنگ ان پاکستان. وہ تو نیوٹرل ہوا ہے، جو خاموش ہیں، آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کیا رول ادا کرنا چاہیے چودھری صاحب. اگے چلو نا تسی، اسی اگے دی گل کرنا، کیا کرنا چاہیے. میں آپ بھی خابر گھمن صاحب، آپ کو بھی جو رول ادا کرنا چاہیے کہ رول آف لا ہونا چاہیے. 1 لاکھ لوگوں پر مقدمے ہے، 20,000 سے زیادہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور ابھی تک مارا ماری کا ماحول ہے. اس کو بند کرائیں. وہ سیاستدان ہیں، ان کا کام ہے کہ ملک کو رول آف لا کی طرف لے کے آئے، بجائے کہ گھر بیٹھے ہوئے یعنی مطلب ڈرائی فروٹ کھاتے رہیں. اچھا مشورہ دیے. اچھا نقوی صاحب جب پاکستان واپس آئے محترم قائد، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، ناظرین وہ آپ کو سناتے ہیں. میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنا نہیں ہے، لیکن کوئی تمنا نہیں ہے نواز شریف کے دل میں. آئین پر عمل درآمد کرنے والے ریاستی ادارے، جماعتیں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. نقوی صاحب آپ نے پچھلے دنوں ایک آپ کی خبر تھی یا آپ کی خواہش تھی کہ شاید خبر تھی اچھا کہ قائد اڈیالہ چلے جائیں ملنے کے لیے، اور معاملہ ظاہر اگر وہ چلے جاتے ہیں تو وہ میرے خیال میں پاکستان کی اس دن تو سیاسی تاریخ ہی بدل جائے گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ہماری سب کی خواہش نہیں، بلکہ ہم چاہیں گے کہ ہو جائے ایسا پاکستان کی بہتری کے لیے. تو قائد کو، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، ان کو موجودہ حالات میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ نقوی صاحب ایکسپیرینسڈ ہیں، 2 ٹائم چیف منسٹر، پھر 3 ٹائم پرائم منسٹر. ابھی جو ایک پولیٹیکل پارٹی وفاق کے اندر حکومت کر رہی ہے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر حکومت کر رہی ہے، ایک صوبے کے اندر وہ اتحادی ہیں آد کے، تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات نہیں کرتے موجودہ سیاست کے حوالے سے. ان کو ایک فرنٹ رول جو ہے، ایک کردار جو ان کو اپنانا چاہیے. نقوی صاحب جی بالکل صحیح. ایک چھوٹی سی بات اپنی پرانی گفتگو میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے ہمارے ہر دور کے حکمرانوں نے
قائد اعظم کو فائدہ اعظم سمجھ لیا ہے. ان کے جو خطابات ہیں, ان کی جو باتیں ہیں, ان کو بس اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. خیر, اب میں جو بات کر رہا تھا, آپ نے جو سوال پوچھا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ نہ صرف نواز شریف صاحب کو, ان کی پاکستان کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے بحیثیت سیاستدان, بحیثیت سربراہ مملکت. عمران خان صاحب کو, ان کی بھی پاکستان کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے, سیاستدان, سربراہ پارٹی اور ایک کرکٹر کے طور پہ, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو. ان تینوں کو بیٹھنا ہوگا, کسی ایک کو نہیں, تینوں کو بیٹھنا ہوگا. پاکستان جس طرح آ کے کھڑا ہو گیا ہے, اور تینوں کو لینینسی دکھانا ہوگی. اگر نواز شریف صاحب کوئی ایگو کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو انہیں ختم کرنا ہوگی. عمران خان صاحب کسی ایگو کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو انہیں ختم کرنا ہوگا. پیپلز پارٹی کی قیادت اگر کسی ایگو کا مظاہرہ کر رہی ہے تو اسے ختم کرنا ہوگا. ان تینوں بڑی جماعتوں کو اس ایگو کو پس پش ڈال کر پاکستان کو ایک ایسے موقع پہ, جب دنیا آپ دیکھ رہے ہیں, میں اور پاکستان کے اندرونی سیاسی حالت کی بات نہیں کرتا, میں دنیا کی بات کرتا ہوں کہ دنیا جس جگہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے, خاص طور پہ اسلامی دنیا, اور اس کو جس شدت سے مزاحمت کا سامنا ہے, جس شدت سے مختلف ممالک میں جنگ کا سامنا ہے, پاکستان کو دیوار پہ لکھا ہوا پڑھنا ہوگا, ان تمام لیڈرز کو پڑھنا ہوگا اور ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا پاکستان کی خاطر. کیونکہ اگر پاکستان برقرار رہا, پاکستان قائم رہا, پاکستان مضبوط رہا, تو ان کو اقتدار ملتے رہیں گے اور اقتدار ان کے چلتے رہیں گے. جب پاکستان ہی نہیں رہا تو پھر اقتدار کہاں کا اور عوام کہاں کی. حسن, اچھی بات کی نقوی صاحب نے کہ ہر پولیٹیکل دور کے اندر کچھ اچھے کام ہیں, کچھ ان کے ظاہر ہے باقی جو ان کی طرف غلط کام ہوئے تو ہم اپنا پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں ہائی لائٹ کرنے کے لیے. آج کی تاریخ میں سوال تک ریسٹرکٹ رکھیے اپنا جواب کہ قائد کا کردار کیا ہونا چاہیے. سب سے زیادہ وہ ان کا ایکسپیرینسڈ ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی اس وقت جو ہے وہ حکومت میں ہے, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. ان کا کردار آپ کو کیا ہونا چاہیے, یا وہ کیا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں, خبر ہے تو وہ بھی شیئر کر دیں. دیکھیں, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل سرپرستی کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی بھی اور صوبائی حکومت کی بھی. وہ کام تو کر رہے ہیں, از ویری ایکٹیو. ویزیبل نہیں ہے, ویزیبل جو آگے ہیں شہباز صاحب ہیں, مریم نواز صاحبہ ہیں. جہاں تک بات کی حیدر نقوی صاحب نے جو کہہ رہے ہیں کہ بنی گالا ہو سکتا ہے اڈیالہ جیل چلے جائیں نواز شریف صاحب, تو وہ بنی گالا تو گئے تھے نا 2014 میں پرائم منسٹر بننے کے بعد, گئے تھے نا, عمران خان کے پاس خود چل کے گئے تھے, اور وہاں پر جا کر اپنے وزراء کو لے کے گئے تھے. جو انصار صاحب ساتھ تھے اور لوگ تھے, وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا کہ چلیں ملک کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو پھر اس کا یہ صلاح دیا تھا عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے دھرنا شروع کر دیا تھا. دھرنے میں جب ثانیہ اے پی ایس ہو گیا تھا, ثانیہ اے پی ایس کے بعد جب تمام لوگ وہاں پر بیٹھے تھے, جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی, تو نواز شریف صاحب نے اتنی گریس دکھائی, ان کو ہیوملیٹ نہیں کیا عمران خان کو. انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے اناؤنس کرنا تھا, دھرنا کال آف کرنا تھا. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے اگر عیادت کرنے نہ جانا ہوتا زخمیوں کی جو کہ اے پی ایس واقعے میں ہوئے ہیں, جب کچھ شہید ہو گئے تھے, فیملی کے پاس جانا تھا, تو میں بھی عمران خان کے دھرنے میں شرکت کرتا, شامل ہوئے دھرنے میں. انہوں نے کہا تھا میں بھی جاتا. تو لائٹن روڈ میں اس کے بعد وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے تمام لوگ, وہ پریس کانفرنس اینڈ ہوئی تھی. تو یہ نواز شریف نے بڑی گریس دکھائی ہوئی ہے, لیکن عمران خان صاحب نے جو ان کو عزت ملی اس کو سنبھال نہیں سکے. اچھا, تو اب دکھانے میں کیا مطلب, جو گریس ہے تو اب ہر مرتبہ کا ٹھیکہ نواز شریف صاحب نے لیا ہے, یہ بڑی بات. تو بات یہ ہے کہ اب جو غلطیاں کی ہیں, آپ نے فاؤل پلے کیا ہوا ہے, تو ایک دفعہ پہلے تو 9 مئی پر معافی مانگ لیں, اور پھر نواز شریف صاحب سے معافی مانگ لیں, تو معاملات کافی بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اپنی ایگو سے باہر نکلنا ہوگا ملکی مفاد کے لیے. ایک مقبول لیڈر ہیں, میں اس بات کو مانتا ہوں, لیکن مقبول لیڈر کو اپنی انا کو آسمان سے زمین پہ لے کر آئیں. بریک کی طرف جانا. لیکن اس میں چھوٹی سی رائے یہی ہے کہ اگر کوئی گریسفل ہے جو کہ وہ بتا رہے ہیں, تو پھر گریس رہتی ہے. وہ گریس کو اس وقت پاکستان کو اس گریس کی ضرورت ہے. اگر قائد یہ سمجھتے ہیں, قائد میرے خیال میں ان کے جو بہت ہی معتمد اور سارے سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی ہیں شاہد حقان عباسی صاحب, وہ اپنے قائد کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کا جو لوگوں کا جو فیصلہ ہے وہ مان لیں. تو اسی میں گریس ہے, اور آپ کی بھی عزت بڑھے گی, پارٹی کی بھی بڑھے گی, سب کی بڑھے گی. لیکن ظاہر ہے ہر کوئی پھر وہ گریس اس طرح دکھا نہیں پا رہا. ناظرین, ملک کو گریس کی ضرورت ہے. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے ہم جو ہے اس وقت رچرڈ گرینل نے بڑے کوئی طوفان بدتمیزی وہ اٹھایا ہوا ہے. اب یہ اس کے اندر کتنی حقیقت ہے, کتنا افسانہ ہے, یہ سٹوری ہے کیا, اس کے اوپر بات کریں گے آپ سے. بریک. رچرڈ ایلن گرینل, ناظرین یہ پاکستان کے اندر آج کل ایک ہاؤس ہولڈ نام بنا ہوا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ملینز آف ویوز مل رہے ہیں, اور اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ ہے کہ وہ جو چوہی صاحب کے دوست ہیں اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں, ان کا نام لے کے ٹویٹس کر رہے ہیں, ان کو مطلب ری ٹویٹ کر رہے ہیں. ناظرین, ان کی تعیناتی کرتے ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہیں, جو کہ 20 جنوری کو عہدہ اپنا سنبھالنے جا رہے ہیں, پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ.
क्योंकि प्रेसिडेंट इसलिए भी उनको कहा जा रहा है कि वो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, तो आप जाहिर है प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, तो प्रेसिडेंट वहां पे आपको पता है कि जब इलेक्शन हो जाए तो वही। आई एम प्लीज टू अनाउंस रिचर्ड एलन ग्रैनल एज आवर प्रेसिडेंट एनवायर स्पेशल मिशंस। नाज़रीन, ये जो स्पेशल मिशंस है ना, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि वो पूरी दुनिया के अंदर जो डिफरेंट मिशंस हैं उनकी हुकूमत के, उनको वो सुपरवाइज करेंगे। उसके बाद आगे वो बता रहे हैं कि ही विल वर्क सम ऑफ द हॉटेस्ट स्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड, उसमें वेनेजुएला की बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के अंदर बात करेंगे। उन्होंने बताया कि मेरी पहली टर्म में रिचर्ड जो थे एम्बेसडर जर्मनी में रहे, एक्टिंग डायरेक्टर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के रहे, उसके बाद सदारती जो एनवाय कोसोवो सर्बिया नेगोशिएशन में रहे, उससे पहले वो 8 साल के करीब यूनाइटेड नेशंस में काम कर चुके हैं, नॉर्थ कोरिया के अंदर काम किया है, और उसके बाद उनके जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स के अंदर उनका किरदार है। उसके बाद वो बताते हैं कि बीए किया हुआ है एवेंजेलिकल कॉलेज एंड एमपीए किया हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। उन्होंने कहा जी जो रिक हैं विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर पीस थ्रू स्ट्रेंथ एंड ऑलवेज पुट अमेरिका फर्स्ट, प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद रिचर्ड ग्रैनल का, नाजरीन आपको याद होगा जब यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन होता है पीटीआई की तरफ से, उसके ऊपर वो ब्लूमबर्ग उसको कवर करता है, उसके ऊपर एक ट्वीट कर देते हैं रिचर्ड ग्रैनल के रिलीज इमरान खान। उसके बाद रिचर्ड ग्रैनल जो फिर थोड़ा एक तकाबुली जायजा पेश करते हैं कि जी जो ट्रंप हैं उसी तरह के इमरान खान, उनके खिलाफ भी केसेस हो रहे हैं, उनको है लोग उनको वोट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उनको उनके साथ जो है पॉलिटिकल उनकी विक्टिमाइजेशन हो रही है, उनको प्रोसिक्यूशन हो रही है सियासी तौर पर। फिर नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर मीडिया उनको कवर करता है, उनके हवाले से कुछ कि जी वो किस तरह की ज़िंदगी अमेरिका में गुजार रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि जी मैं दोबारा से कहूँगा कि रिलीज़ जो चौधरी साहब के दोस्त हैं उनको रिलीज़ कर दें। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि 10 मिलियन उनको जब व्यूज़ मिलते हैं तो कहते हैं कि दिस इज़ क्लियरली पॉपुलर। फिर वही बात करते हैं कि बानी पीटीआई को फ्री करें। उसके बाद नाज़रीन 2 दिन पहले जब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की तरफ से बात होती है पाकिस्तान के अंदर ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले आने के बाद, सो उसके ऊपर जो है रिचर्ड ग्रैनल फिर कहते हैं कि सीधी सीधी गल करो यार, यू आर टू लेट एंड दिस इज़ टू लिटिल एंड टू वीक, स्पीक नॉर्मली। ये जायज़ आज तो उन्होंने हद ही कर दी, हकीकी कर दिया। इससे लगता है कि उन्होंने अकाउंट जो है उन्होंने को नहीं किसी को और है, कोई और बंदा अकाउंट चला रहा है। ये बात होना शुरू हो गई थी, लेकिन आज उनका एक इंटरव्यू भी सामने आ गया। वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। We had a much better relationship with Pakistan during the Trump administration when a guy named Imran Khan was the leader of Pakistan. And that's because Imran Khan was an outsider. He was a former cricket player. He was actually the captain of the Pakistani national cricket team. He wasn't a politician, and he spoke in very common sense language, and he and Donald Trump had a very good relationship. I actually believe that having people from the outside, non-politicians, common sense people, business people, are the ones that do best. I do too. And so I'd like to see Imran Khan be released from jail. He's currently in prison. A lot of the same allegations, just like President Trump, where the ruling party put him in prison and created some sort of corruption allegations and false allegations. And he's in prison now. अब वो अपने इस जो बयान में ये बता रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे, बड़ा अच्छा काम भी उन्होंने साथ में किया, और ये बताया कि वो भी एक गैर रवायती पॉलिटिशियन है जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प है, वो पहले क्रिकेट के कप्तान थे। वो सारा फिर एक बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत है उन्होंने उनके खिलाफ जो है गलत केसेस बना के, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ केसेस बने थे, तो वो ये उनकी राय है नाज़रीन। उसके बाद वो फिर बात करते हैं ये मैथ्यू मिलर के हवाले से, ये उनका जो स्टेटमेंट है उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। You tweeted about it. You have 12 million views. You said free Imran Khan. State Department's finally making some comments about it. Matthew Miller voicing concerns, and we'll just put it up again. You said you're late. This is too little, too weak. In a very weird statement that didn't have any common language whatsoever, nobody could really understand, the State Department said, you know, basically we shouldn't be having these judicial processes the way that they have them in Pakistan. It was really an odd statement. What they really meant, what Matt Miller, the State Department spokesman, really meant was free Imran Khan. And so I just came at him and just said, why don't you just say it? Instead of pretending like you care about all these processes, the judicial process, and nobody really knows what you're saying, just say what you mean, which is let the guy out of prison who actually wants to run for office and let the people decide.
اس کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ میتھیو ملر جو بات کر رہے ہیں میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ سیدھی سیدھی بات کریں جو پاکستان کے اندر آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. جو غلام حسین صاحب میں آپ سے شروع کروں گا, یہ رچرڈ گرینر کو آپ نے کیا کھلایا ہے؟ مطلب وہ یہ آپ کی بولی کیوں, مطلب مختلف لوگوں کی بولی کیوں بول رہے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ جو جو بانی پی ٹی آئی ہیں, کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تو پی ٹی آئی سے بھی زیادہ جو پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں ان کے اپنے جو لوگوں سے بھی. چوئی صاحب خوادہ کی جو حقیقی ذاتی خود ان کی جی چوئی صاحب نہیں کردار کشی اگر کسی کی کرو گے, اگر ان کو دیوار کے ساتھ لگاؤ گے تو پھر وہ تو ہٹ بیک کرے گا, اینڈ ہی از ہٹنگ ویری ہارڈ. I mean, except that the Americans having this administration کہ پاکستان کے میزائل پروگرام نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا, تو دی مامے لگ دے ہو, اس پر تو میں 100% ان کے اس موقف کے خلاف ہوں. لیکن جو آپ کے سامنے ہے اسلام آباد سمیت ہو رہا ہے, اگر آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے تو خابر صاحب ضرور کرو, مینو ایسے مجبور نہ کرو. اس دن آپ نے یہ کر دیا, اس دن وہ کر دیا. حسن ایوب تفصیل کے ساتھ جواب دینا چاہتے ہیں لیکن پولیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی بریک لے لیں تاکہ انٹرپٹر وہ جواب دے سکے نا. اسٹے ود اس.